یہ جو فیشل ایکسپریشن ہے، لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے. فیشل ایکسپریشن میں کئی ساری چیزیں ہیں. آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، غمی کا اظہار کرنا ہے، حیرت کا اظہار کرنا ہے، دکھ کا اظہار کرنا ہے، یقین کا اظہار کرنا ہے، اعتماد کا، اعتبار کا اظہار کرنا ہے، بے یقینی کا اظہار کرنا ہے. آپ کوئی بھی جو آپ کے اندر کی فیلنگ ہے، جو ایموشنز ہے، جب ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو لفظوں کے بارے میں ہم محتاط ہوتے ہیں، لفظ ہم کم کہتے ہیں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی جذبات کو اور دل کے فیلنگ کو دوسرا بندہ آرام سے جان لے اور جانچ لے. اس کے لیے جو بہت بہتر ٹول ہے وہ آپ کے چہرے کی ایکسپریشن ہے، اور اس ایکسپریشن میں مسکرانا بہت اہم ہے. یہ جو مسکراہٹ ہے یہ آپ کے دل کی خوشی آگے پہنچا دیتی ہے، یہ دل کا پیغام بھی پہنچا دیتی ہے، یہ آپ کے اطمینان کو بھی کیری کرتی ہے، یہ آپ کے دل کی پوری کیفیت کا کبھی کبھی تو 90% تک اس کا اظہار کر دیتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب موقع ہو، جیسی محفل ہو، جیسے لوگ ہوں، وہاں اس کے مطابق آپ کو اپنی مسکراہٹ کو اور ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بے وجہ زیادہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں واٹس دا پرابلم، وائی آر یو اسمائلنگ. لائک کسی جنازے کے موقع پہ قبرستان میں جہاں لوگ سب سوبر بن کے کھڑے ہیں، آپ کو اچانک کوئی چیز یاد آئی، پرانا کوئی دوست مل گیا، اچھا وہاں آپ کو اپنی اس مسکراہٹ کو روکنا ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے. یعنی بالکل آپ اتنی اگریسو ہو کہ وہاں نہ تو اس سے معانقہ کر سکتے ہیں، جپھی ڈالنا، نہ اس سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. سو آپ کو بہت کمپوزڈ رہنا ہوتا ہے. یہ جو کمپوزڈ ہونا ہے یہ آپ کی روح اور آپ کی لرننگ آپ کو سکھاتی ہے. لیکن جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کے دل کی بات آگے تک کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو مسکراہٹ کو سب سے کم استعمال کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ 16 سے 18 گھنٹے سرو کرتے ہیں. آپ سوچئے مسکراہٹ وہ قیمت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں اور لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں. گھر میں آپ ذرا مسکرا کے دیکھیے اپنی بیوی کے ساتھ، یا بیوی اپنے میاں کے ساتھ، یا آپ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ، ایون اپنے ملازموں کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ اپنے سسرال کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ جو وہ لوگ جو آپ کے پسند نہیں ہوتے ان کے ساتھ. ہم ان ساری جگہوں پہ جہاں ہم بہتر کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا امیج بہتر بنانا چاہتے ہیں، یعنی یہ خالی کتابی باتیں ہم نہیں کر رہے، ہم اس کو پریکٹیکل شیپ میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے. اگر آپ فرسٹ لیڈر پہ ہیں تو دوسرے پہ چلے جاؤ، دوسرے پہ ہو تو تیسرے پہ چلے جاؤ. لیکن کوئی آپ کو یہ کبھی نہ کہے کہ ایک ایسا فن یا ایک ایسا ہنر اور ایک ایسی سکل آپ نے وہاں استعمال کر لی جہاں اوور ڈیو ہو گئی. سو اسمائل کرنا چاہیے جہاں کم ضرورت ہوتی ہے. مسکرانا یا جس کو کھلکھلا کے مسکرانا، اس کا موقع کبھی کبھی آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ان کی سیرت میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز بتائی جاتی ہے ان کی شخصیت کا، کہ وہ مسکراتے تھے اور ان کی آنکھیں مسکراتی تھیں اور لوگ ان سے محبت کا، آلموسٹ ان سے ملنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آئی ایم دا اونلی ون جس سے یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی جب بھی آپ کی آنکھوں میں اگلے کے لیے محبت ہوگی، اعتبار ہوگا، تو بڑا اسٹرانگ اور تکڑا میسیج ہوگا جو فوکسڈ ہوگا، اور اگلا تو دل اور زبان اور روح سب کچھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے آپس میں بیٹھ کے، تو کہتے تھے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ کہتا نہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انفیکٹ یہ آسان کام ہے ان کے لیے جن کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے، جو دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے، دل میں کسی کے لیے ذرا سی بھی ان کی انقباض نہیں ہوتی، اور بہت لوگوں کے لیے سنسیئر ہوتے. مجھے اور آپ کو میرا خیال اسی سنت پہ چلنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کم برا سوچیں، بلکہ نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے. چلیں نہ سوچنے کا ہم ایک مشکل کام ہے اس پہ نہیں جاتے، لیکن ہم اس کو منیمائز تو کر سکتے ہیں. اچھا، ایسے موقع پہ جہاں مسکرانا نہ ہو وہاں کبھی مت مسکرائیے، وہاں پھر آپ کا مذاق بن جائے گا. دکھ کے، غم کے، افسوس کے وہ جو مواقع ہوتے ہیں کہ صدمے کے، تو یہاں آپ اگر اپنے ایکسپریشن کو روک نہیں سکتے، وہاں کئی دفعہ لطیفے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، پر وہاں آپ کو روکنا ہوتا ہے.
ایون کبھی کبھی کسی غمی کے موقع پہ آپ گئے ہوئے ہوتے ہو، وہاں کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے، لطیفہ ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو فوراً کمپوز کرنا ہوتا ہے، ورنہ اب تو تصویریں بن جاتی ہیں، ویڈیو بن جاتی ہیں، پھر تماشا بن جاتا ہے کہ فلاں اس موقع پہ یہ کر رہا ہے۔ یہ جو اسمائل ہے اس کے بارے میں 2 چیزیں اور یاد رکھیے گا، جس کو ہم الفا پرسنالٹی کہتے ہیں، مضبوط اور تکڑی اور کانفیڈنٹ، جو اس کی بھی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا، جو بھی کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی علامت ہوتی ہے۔ تیسرا، جو مطمئن لوگ ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی علامت بھی ہوتی ہے۔ چوتھا، جن لوگوں کو اپنی ذات پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے، عام طور پہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، چونکہ ڈر ہوگا تو مسکراہٹ چلی جائے گی۔ جہاں بھی آپ انڈر کانفیڈنٹ ہوں گے تو مسکراہٹ وہاں سے آپ کو چھوڑ کے، اکیلا چھوڑ کے چلی جائے گی، اور آپ پھر بے یار و مددگار پھریں گے۔ یہ مسکراہٹ ہمیشہ اندر سے پھوٹتی ہے، اس کا بیج نہیں ڈالنا پڑتا۔ یہ آپ کی کیفیات کا، یہ آپ کے ایموشنز کا، یہ آپ کی سوچ کا عکس ہوتا ہے۔ یہ کمبینیشن ہے کئی ساری چیزوں کا۔ جب آپ کو اپنی بات پہ اعتبار ہوتا ہے، اپنی ڈیلنگ پہ اعتبار ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ جا کے بات کرنے والے ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کو کنونس کر لوں گا، میں ان تک بات پہنچا دوں گا، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، میرے جانے پہ دل فیل گڈ، تو اب یہ ساری چیزیں ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ اپنے اس چہرے کو استعمال کرو گے۔ جن کو مسکرانا نہیں آتا ان کو مسکرانا سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے ابھی سے سڑے ہوئے ہیں اور بالکل سیریس رہتے ہیں تو انہیں آپ سکھائیے، ان کو ساتھ بٹھائیے۔ اس کی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں آپ ان کو، یعنی یہ جو مسکراہٹ ہے، چونکہ ہم تو خاص طور پہ وہ لوگ جو عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، 40 50 60 چلے جاتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ یہاں جھریاں اور یعنی چہرہ نیچے کو ڈھلک جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹ کی باقاعدہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کو پورا کھینچ کے، جو مسکرانے کی جبری کوشش کی جاتی ہے تو 200 کے قریب ہیں جو آپ کی اعصابی نظام جو آپ کے چہرے کا وہ موو کرتا ہے، اور ان کو باقاعدہ کسا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے محسوس کی، اور اٹس مائی فائنڈنگ، کہ نئی جگہوں پہ نئے لوگوں کے بیچ میں تعارف کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، پر اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور آپ اس مسکراہٹ کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، السلام علیکم، ہیلو، آپ اختر عباس، اور آپ ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، اچھا ایک طریقہ یہ کہ آپ منہ پکا سا کر کے ہاتھ ملائیں، ہم اختر عباس، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہے گا، اور ہاتھ بھی آپ کا ٹھنڈا سا اور بالکل لجل جیسا سا ہوگا، تو اس ملاقات کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ ہر جگہ یہ چیز آپ کو امپورٹنس دلاتی ہے اور لوگوں کی میموری میں آپ کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، آپ نے کبھی نوٹ کیا، جو لوگ ہماری زندگی میں ولن ہوتے ہیں، چاہے وہ فلموں کے ہوں، ڈراموں کے ہوں، جو ہماری اصلی زندگی میں، ان کے چہرے ہمارے چہروں سے تھوڑے فرق ہوتے ہیں، ان کے ایکسپریشن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اور طرح کی اجڑی، اداس اور غصے والی ہوتی ہیں، ان کی بہت کم تصاویر اور ان کی زندگی کے بہت کم لمحے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جب یہ مطمئن ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی ویسی تصویر آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ بھی مسکرا سکتا ہے، اس کو بھی مسکرانا آتا ہے، یا یہ بھی اس لمحے یعنی اس برے امیج کے ساتھ آل ٹوگیدر 180 ڈگری کا ایکسپریشن دوسرا ہے، اس کے ساتھ یہ جیتا ہے، تو اس کو آپ اس پوری کیٹیگری میں وہ فال کرنا چاہے تو آپ کا دل اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے آج کے سیشن کے بعد اس بات کو طے کر لیجئے کہ آپ نے ہمیشہ خود اعتماد، مطمئن، پازیٹیو، اور وہ لوگ جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی سوچ کے بارے میں، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اندر سے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے، اندر سے سہمے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذات کا بھی اعتبار ہوتا ہے، انہیں اپنے خیالات کا بھی اعتبار ہوتا ہے، انہیں اپنی ایکسپریشن پہ بھی پورا یقین ہوتا ہے، اور انہیں اپنی باڈی پہ بھی پورا لحاظ اور کنٹرول ہوتا ہے۔ جہاں وہ چاہیں وہاں مسکرائیں گے، اور اتنا مسکرائیں گے جتنا مسکرانے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہو، ان کی جو اس دل میں جانے کی کیفیت ہے اس کو آسانی ہو۔ آپ دل جیت بھی سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن ہار بھی سکتے ہیں۔ تو جہاں دونوں خطرے ہوں وہاں ہمیشہ سیف کھیلنا چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے جس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہو۔